پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی دل گداز کہانی سنانے جا رہی ہوں جو ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے جڑی ہے۔ یہ داستان ہمیں صبر، سادگی اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایسی مثال دکھاتی ہے جو ہماری روح کو چھو لے گی۔ مفلسی میں صبر کا حسین منظر۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی اور محبت سے پکارا، پیاری فاطمہ، دروازہ کھولو، تمہارے ابا جان آئے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا اداس چہرہ دیکھا۔ دل جیسے ڈوب سا گیا۔ آپ نے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ، کیا حال ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے روتے ہوئے عرض کیا، ابا جان، بہت مفلسی کا دور ہے، بیماری ہے لیکن علاج نہیں، بھوک ہے لیکن روٹی نہیں۔ یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، مگر آپ نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مزید عرض کیا، ابا جان، میرا آج تیسرا دن ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے دکھایا کہ ان کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے تاکہ بھوک کی شدت کو کم کر سکیں۔ یہ منظر دیکھ کر کون سی آنکھ نہ روئے گی؟ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا اوپر اٹھایا تو یہ دیکھ کر دل کانپ اٹھا کہ آپ کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے نرمی سے فرمایا، فاطمہ، آج تمہارے ابا جان کا چوتھا دن ہے کہ ان کے منہ میں روٹی کا ایک لقمہ تک نہیں گیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ایسے آقا پر اور ان کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، جن کے صبر نے انہیں دنیا و آخرت میں اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی آسائشوں کو ٹھکرا کر اللہ کی رضا پائی۔ ماں کی یاد اور بیٹی کا تڑپتا دل۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف 11 سال تھی جب ان کی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور آپ بہت پریشان رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف آپ کی شریک حیات نہیں تھیں بلکہ اسلام قبول کرنے والی پہلی ہستی بھی تھیں۔ اس صدمے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بالکل بکھیر دیا، کیونکہ ان کی امی جان ان سے بے حد محبت کرتی تھیں اور فاطمہ بھی اپنی امی سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت یاد ستا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رندھی ہوئی آواز میں عرض کیا، ابا جان، مجھے اپنی امی خدیجہ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ آپ ایک بار فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھئے کہ میری امی جان کیسی ہیں؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ سے بھر گیا، مگر آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، فاطمہ، تمہاری امی جیسی اس دنیا میں اور کتنی مائیں ہیں، لیکن تم بالکل فکر مت کرو، تمہاری امی جان اس دنیا کی تمام ماؤں سے بہتر تھیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کریم اور رحیم اللہ نے تمہاری امی کو جنت میں خاص مقام عطا فرمایا ہوگا، تم بس ان کی مغفرت کی دعا کرتی رہو۔ ان الفاظ میں کتنی محبت اور تسلی پوشیدہ ہے۔ سادگی سے بھرا نکاح۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دور دور سے شادی کے پیغام آنے لگے۔ بڑے بڑے امیر اور بہادر لوگ ان سے نکاح کرنے کے لیے بے تاب تھے، مگر میرے پیارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر چند دنوں بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فاطمہ کے نکاح کی بات کی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، علی، تمہارے پاس نکاح کے لیے مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک گھوڑا، اس کی زین، کانٹھی اور ایک برما لوہے کا اوزار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، علی، تم اپنا برما بیچ سکتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ تھا اس پاک گھرانے کا سادگی بھرا زندگی گزارنے کا طریقہ، جہاں دنیاوی مال و دولت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ دنیا کی سب سے پاکیزہ خاتون کا نکاح دنیا کے سب سے بہادر انسان سے ہوا، لیکن نہ اس میں دولت کی ہوس تھی نہ شہرت کی چاہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے برما بیچ دیا
اور جو رقم ملی اسے اپنے مہر کے لیے ادا کر دیا۔ اس کے بعد ایک مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، جسے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، علی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمام صحابہ کی موجودگی میں تم سے کرتا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے الحمدللہ کہہ کر اسے قبول کر لیا۔ یہ نکاح سادگی اور روحانیت کا ایک بے مثال نمونہ تھا۔ مفلسی میں بھی غیرت کا تقاضا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، اس لیے شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہنے لگیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ان کی حالت اتنی مفلسی کی تھی کہ وہ دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتے تھے اور باقی 2 وقت بھوک کی شدت کو سہنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ کوئی گھر، لیکن پھر بھی شادی کے بعد اپنی بیوی کو میکے میں رکھنا انہیں صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزدوری کر کے اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک کرائے کا گھر لیا۔ مگر اپنی شرمیلی عادت کی وجہ سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ آخر کار وہ اپنی اس خواہش کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور انہیں اپنا حال سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، علی، فاطمہ میری لخت جگر بیٹی ہے، لیکن اگر تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو بے شک لے جا سکتے ہو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ بہت خوش ہو گئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، آج سے تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، لیکن یاد رکھنا تمہیں اپنے شوہر کے سارے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ میری بیٹی، ہر سکھ دکھ میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا، کبھی ان کا دل نہ دکھانا اور نہ ہی کبھی دنیا کی کسی چیز کی فرمائش کرنا۔ اگر برا وقت آئے تو بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہنا۔ یاد رکھنا بیٹی، اگر تم نے اپنے شوہر کو ناراض کیا تو اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے اپنے شوہر کو خوش رکھا تو اللہ بھی تم سے خوش رہے گا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو شوہر کے حقوق کی ہدایت دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری زندگی اپنے ابا جان کی ہدایت کے مطابق گزاری۔ انہوں نے ہر حال میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا، ان کی خدمت کی اور ایک بہترین بیوی بن کر مثال قائم کی۔ یہ داستان ہمیں رشتے کی قدر اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ بھوکے نواسے اور آقا کی شفقت۔ سبحان اللہ! ایک بار میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ان کے پیارے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مسجد نبوی کے قریب تھا، اس لیے یہ آواز سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ان کا رونا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب کافی دیر تک ان کی آواز آتی رہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی کہ آپ اپنی پیاری بیٹی کے گھر بھی بنا اجازت داخل نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی اور فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، دروازہ کھولو۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز آئی، ابا جان، میرے پاس پردہ کرنے کے لیے کوئی بڑا کپڑا نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر دروازے کے اندر بھیج دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ چادر اوڑھ لی اور پھر اپنے ابا جان کے سامنے حاضر ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے بولیں، ابا جان، آپ کے پیارے لاڈلے حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں۔
آج ان کی بھوک برداشت سے باہر ہو گئی ہے، اس لیے وہ رو رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے اپنے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں دے دی۔ جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسی، اللہ کے کرم سے ان کی بھوک مٹ گئی اور وہ سکون سے سو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مبارک کندھوں پر بٹھا کر گھمایا۔ اس سے حسن کو بھی سکون ملا اور ان کی بھوک بھی مٹ گئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیں ایسے آقا پر جن کے اتنے پیارے پیارے معجزات ہیں۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے صبر کے بدلے میں تمہیں قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی جنت کی سردار بنایا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ شوہر کی رضا، اللہ کی رضا۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی بات پر اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئیں اور کہنے لگیں، علی، میں اپنے ابا جان سے بات کروں گی اور ان کے گھر جانے کی اجازت چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب حضرت فاطمہ اپنے ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا جان، میں ہوں فاطمہ۔ پھر اندر سے دوبارہ آواز آئی، کون فاطمہ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ کی لخت جگر بیٹی فاطمہ۔ پھر اندر سے تیسری بار آواز آئی، کون؟ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، علی کی بیوی فاطمہ۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، اگر تم اپنے شوہر کو ناراض کر کے آئی ہو تو واپس چلی جاؤ اور اپنے شوہر کو راضی کر لو۔ اپنے ابا جان کے یہ جملے سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً اپنے گھر واپس لوٹے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو راضی کرنے لگے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا، فاطمہ، میں تو تم سے ناراض ہی نہیں تھا، تم تو خود ہی حضور کے پاس چلی گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں ایسے آقا پر جنہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کے ذریعے اپنی امت کی تمام بیٹیوں کو یہ پیغام دیا کہ اپنے شوہر کو کبھی ناراض نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر اور وفاداری سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اجازت کی اہمیت اور فرما برداری۔ ایک اور واقعہ۔ ایک بار پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کاموں میں مشغول تھیں۔ تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے محبت سے پوچھا، بیٹی چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے ادب سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے پیغمبر بھی، میری اتنی ہمت نہیں کہ آپ کو انکار کر سکوں، لیکن میرے پیارے ابا جان، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کے آنے تک انتظار کروں۔ اپنی بیٹی کے منہ سے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا اور وہیں بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن اس دن ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر کے بعد گھر لوٹے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ایک کچی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بے حد حیران ہو گئے اور فوراً آگے بڑھے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج میری جو بھی عزت ہے وہ صرف آپ کے قدموں کی برکت سے ہے، میری اتنی اوقات کہاں کہ میں آپ کو اجازت دوں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سکھایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بنا گھر سے باہر نہ نکلے اور ہمیشہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اسی وجہ سے میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں
کہ وہ میرے ساتھ جانے سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لیں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ دعا کیجئے کہ فاطمہ کے ان نیک اعمال، اچھے کاموں کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ سادگی کی پیکر اور خدمت گزاری کا نمونہ۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں۔ بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بھی کرتی تھیں۔ ان کے گھر میں کام کے لیے کوئی کنیز یا نوکرانی نہیں تھی، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، اور اگر چاہتے تو ان کے لیے ہر سہولت موجود ہوتی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پوری زندگی غربت اور سادگی میں گزار دی۔ سبحان اللہ، یہ کیسی عظیم ہستی تھی جس نے دنیا کی لذتوں کو ٹھکرا دیا۔ میاں بیوی میں صلح کا ذریعہ، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ایک اور واقعہ۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اور علی کے درمیان کچھ بات پر ناراضگی ہو گئی تھی جس پر وہ غصے میں کہیں چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے بھیجا۔ وہ شخص واپس آیا اور بتایا، یا رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو سے چادر ہٹ چکی ہے۔ ان کے جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، اے ابو تراب مٹی والے، اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر لے گئے اور دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح کروا دی۔ آقا کی خوشی اور پیاروں کی صلح۔ ایک اور واقعہ، حضرت حبیب بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کچھ گھریلو ناراضگی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے لیے بستر بچھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف بیٹھ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری طرف آ کر بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ناک مبارک پر رکھا، پھر دونوں کے درمیان صلح کروا دی۔ اس کے بعد آپ ان کے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ اندر گئے تھے تو آپ کے چہرے پر اداسی کے آثار تھے، اور جب باہر آئے تو چہرے پر خوشی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو، میں نے ان دو ہستیوں کے بیچ صلح کروا دی ہے جو مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ سبق، صبر، محبت اور اطاعت کی راہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظیم شان، جنہوں نے صبر اور استقامت سے زندگی گزاری۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی صبر اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح صبر اور شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ روح پرور واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔